تو ہمارا اس رات جاگ کر ادھر ادھر گھومنا بیکار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے کے لیے جاگیں اس رات اور ہم اس رات کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ رات جو ہے بڑی اہمیت والی رات ہے۔ تو اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کی عبادت کریں، وہ چاہے عبادت کسی بھی اعتبار سے ہو، قرآن کی تلاوت کر کے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر ہو، نفل نماز پڑھ کر ہو، یا قضاء پوری پڑھ کر ہو۔ مطلب مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی 30واں پارہ، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، وہ چاہے جانور ہو، چرند ہو یا پرند ہو، الغرض جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے اچھا بنایا، ہر اعتبار سے۔ عقل کے اعتبار سے لیا جائے تب بھی انسان بہت اچھا ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے لیا جائے تب بھی انسان بہت اچھا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اتنا خوبصورت بنایا تو کس لیے بنایا؟ اس کی بھی کچھ وجہ ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک ہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت بنایا، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا۔ اب انسان کا دماغ میں ایک بات آ سکتی ہے کہ جب رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا، تو انسان کی بہت ساری ضروریاتیں بھی ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کے والدین بھی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اور دیگر ضروریات بھی ہیں۔ تو اگر بندہ اللہ کی عبادت ہی میں لگا رہے گا تو اپنی دنیاوی اعتبار سے جو اس کی ضرورت ہے اس کو کس طرح سے پورا کرے گا؟ یہ انسان کے دماغ میں ایک بات ٹچ ہوتی ہے، انسان کے دماغ میں ایک بات نکلتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کی کیپیسٹی بھی عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنے دماغ سے اچھے اور برے کی تمیز بھی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے خوبصورت جو بنایا ہے۔ تو جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو اس دنیا میں ہمارا آنا اور ہم جو دیگر معاملات ہیں اس کو کس طرح سے کریں گے؟ جب ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے تو ہماری جو دنیاوی ضروریاتیں ہیں، ہماری جو دنیاوی معاملات ہیں، ہم ان ضروریات کو کس طرح سے پورا کریں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا۔
جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سوال کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کی شرح کرتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے تو اس کی شرح میں حضور فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ جب صبح کی اذان ہو، یعنی جب فجر کی اذان ہو، تو اذان جب اس کے کان میں سنائی دے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ جائے، اور فجر کی نماز پڑھ کر وہ بندہ اپنے کام سے لگ جائے، جو بھی اس کو دنیا میں حلال روزی کمانی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام سے لگ جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ظہر کا وقت قریب آ جائے اور جب ظہر کی اذان مؤذن پکارنے لگے، اس کے کانوں میں ظہر کی اذان کی آواز آ جائے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر نماز ظہر ادا کرے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فجر سے لے کر ظہر تک جتنا بھی اس نے کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ سارے کام کو اس کے لیے عبادت میں لکھ دے گا۔ اسی طرح سے حضور ارشاد فرماتے ہیں ظہر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے کام میں لگ جائے، اور جب اس کے کانوں میں عصر کی اذان کی آواز آئے تو اس بندے کو